اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ بس 2-3 باتیں آپ کے گوش گزر کرنی ہے، آپ بھی نیت فرمائیں، میں بھی کرتا ہوں کہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے کسی کو سنانے کا چسکا ہے، کسی کو سننے کا چسکا ہے چسکا یہ ہے چسکا ہے۔ خدا کا واسطہ اس چسکے سے تھوڑا سا آگے ہیں اور عمل کی طرف ہیں، کیونکہ شاید ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ جو یہاں ہیں شاید وہاں بھی یہی ہوگا جا کے، نہیں ہے جی میں بٹ صاحب ہاں، میں جٹ صاحب ہاں، میں گجر ہاں، میں ورک ہاں، میں وٹو ہاں، میں فلانا ہاں، ادھر ایک ہی سکہ چلنا ہے، وہ حضور کی غلامی کا، ٹھیک ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس فکرے کو اس سے زیادہ آسان نہیں کیا جا سکتا۔ کمال لکھ دیا لکھنے والے نے کہ اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، ٹھیک ہے۔ تیری کوٹھی کیڑی سی، وہ دا حساب دینا پڑنا، تیرے کا گڈی کیڑی سی، وہ دا بھی حساب دینا پڑنا، تیرے کے پیسے کنے سن، وہ دا بھی حساب دینا پڑنا، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل نہیں ہے، ادھر ایک ہی سکہ ہے، وہ ہے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا سکہ، باقی کچھ بھی نہیں ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ پوچھا جائے گا بتا نماز کیوں نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جتنے بھی آپ بیٹھے ہو باتیں کرنے کو، کیونکہ یہ تو نہیں بتانا کہ جی مجھے بھی بڑا بولنا آتا ہے، مقصد تو یہ ہے کہ چلو کوئی اصلاح کی بات ہو، کوئی ٹھیک ہے، چسکا نہیں ہے جی، عمل۔ اور اب تو بس ہم کیا بولیں کہ پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے۔ میرے سیدی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کو بندہ آیا، آ کے کہتا ہے حضرت من کو نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا گیڑیاں کیتی ہیں نا تو عمل کر لیا کہ تین پھر کرا، تماشا لگ گیا نا، تماشا لگ گیا۔ اس لیے عمل۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے۔ میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں سناؤں گا، سب کو پتہ داڑھی رکھنی چاہیے، نہیں رکھتے۔ سب کو پتہ نماز فرض عین ہے، نہیں پڑھتے۔ سب کو پتہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، نہیں چھوڑتے۔ سب کو پتہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، نہیں چھوڑتے۔ پھر اتنا معاملہ خراب ہوا کہ رمضان المبارک جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی، یہ بھی بند کر دیے۔ ہم نے تو نہ سنا نہ دیکھا کہیں کہ رمضان کا جمعہ اور سامنے صرف 6 بندے بیٹھے ہوں۔ رمضان المبارک کی سحری ہو، فجر اور پیچھے صرف 4 بندے کھڑے ہوں۔ رمضان المبارک کو تراویاں اور پیچھے ایک صف بھی کھڑی نہ ہو۔ اور بھائی کیا دیکھنا چاہتے ہو اس سے زیادہ؟ یہ نشانی ہے، ابھی اللہ میں سمجھا رہا ہے، بندے آباد آ جا، اوے بندے آباد آ جا، اوے بندے آباد آ جا، وہ بندے آباد آ جا۔ اس لیے پتر باز آئیے ہوں، باز آ جائیے جتنے اب بیٹھے ہو، کیونکہ میری طبیعت بھی خراب ہے، میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ تیسری رات ہے مسلسل حضرت جاگنے کی۔ پتر نماز پڑھو سارے، میری یہ بات یاد رکھنا۔ میں تو یہی کہوں گا کرونا اللہ کا کتا ہے، جو اللہ کا ہو جائے گا یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا بے وفا ہے اس کا پھر رہنا کچھ نہیں۔ جتنے احباب بیٹھے ہو پتر سارے ارادہ کر کے جاؤ، نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ تو پتر میں یہ آپ سچ کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ ہے نا یہ سب نفل ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، عشاء کے بعد کے شروع ہوئے ہیں، 12 بج گئے، یہ نفل ہے۔ یہ تو بہت پیچھے کی بات ہے حضرت جی۔ حضور غوث اعظم حضرت سلطان باہو، ایک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی برا ہے۔ ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہو ہی نہ۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق کی نماز ہے۔ محبوب فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی تحقیق اس نے کفر جیسا کام کیا۔ پھر محبوب فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ پھر محبوب فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ تو بعد میں ہے حضرت، یہ تو بہت بعد میں ہے حضرت۔ لیکن کیا ہے ہماری ساری توجہ اسی جانب ہے، لیکن ادھر توجہ کوئی نہیں ہے، ادھر توجہ کوئی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھو پتر سارے،
یہ تو حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں صاف، حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھل کے ایک ایک گل کر کے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، ہر وہ چیز جس سے بندہ محبت کر سکتا ہے یا کرتا ہے، ایک ایک کا نام لے کے پھر اللہ بعد میں کیا کہتے ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو، کیا حتیٰ یأتی اللہ بِأَمْرِہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، یہ فیصلہ ہے۔ میں اللہ کی قسم صبح نکلا سے مجھے رونا ہے دیکھ دیکھ، یار کیا ہے، اللہ معاف کر دے، دکانیں ہیں کھول نہیں سکتے، مال پڑا ہے کھول نہیں سکتے، گاہک باہر کھڑے ہیں کھول نہیں سکتے۔ میں نے دوپہر کو جانا تھا، میں دیکھو خوف آ رہا تھا، مجھے رونا آ رہا تھا اللہ کے خوف سے، یہ کیا حالات ہے۔ میرے وہ کپڑے پریس کرنے کی نا دھوبی کو دیے، وہ بیچارہ اپنی دکان کے باہر کھڑا ہو رہا تھا، کہتا حضرت سیف دی دکان نہیں کھولنے دیں گے، میرے پاس اتنے کپڑے پڑے، دکان ہے کام ہے کر نہیں سکتے، کیا دیکھنا یار تم نے اس کا۔ اللہ وہ اتنا کریم رب ہے، وہ خود قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کے کیا لوں گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، یہ ہم خود عذاب کا دعوت دے دیں، یہ ہم خود عذاب، اور میں ادھر کسی جنگل سے اٹھ کے نہیں آیا، میں آپ ہی کے معاشرے کا فرق، اور اس پہ ظلم دیکھو ذرا جی، مری سارے جان دے، نارام کر رہا ہوں سارے جان دے، پیکے سارے جان دے، سورے سارے جان دے، بہنال سارے جان دے، پرال سارے جان دے، کڑمال سارے جان دے، جوائیل سارے جان دے، وہ بھئی کون سی ایسی جگہ نہیں جا رہے، ہاں نہیں جا رہے تو ہر ایک کے محلے میں رب کا گھر ہے، وہاں ہم نہیں جا رہے، کوئی یا تو ہوتا ہے کہیں نہیں جا رہے، بہنال اسی نہیں جاندے، پرال اسی نہیں جاندے، سالے وال اسی نہیں جاندے، بھنوجے وال اسی نہیں جاندے، کڑما وال اسی نہیں جاندے، کتے بھی اسی نہیں جاندے ہیں، ہر جگہ ہم جا رہے ہیں، بس ہر ایک کے محلے میں رب کا گھر ہے، اس میں میں رہی دیکھو ہماری بے وقوفی، میں پچھلی دفعہ میں کالج میں لیکچر دے رہا تھا، میں نے وہ جتنے بچے تھے نا میں نے سب سے پوچھا میرے پتر ہے کی مری کھڑا کر گیا، وہ سوری کلاس نے کلاس چھڑی، میرا 2 یا 3 تھے جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، میں نے ان سے پوچھا میں پتر تسی ایت کی مری گئی ہو، کوئی مری فون تو نہیں آیا تھا کہ بھئی تسی آ ہی نہیں رہے، میں کہا جی نہیں، میں پھر جڑی گڈی تے گئی وہ کرایہ بھی دیتا، ہاں جی دیتا، میں پھر جڑا ہوٹل چ جا کے ٹھہرے وہ بھی پیسے دیتے، ہاں جی دیتے جی، میں پھر جڑا اتنے 2-3 دن جی روٹی کھادی وہ بھی پیسے لگے، میرا اسی کسی کہتے بے شرم، سانو مری بلاوے بھی کوئی نہ تو منہ چوک کے پیسے خرچ کے ٹر دے، وہ 5 باری سانو اپنے کار بلائے تو اسی آئے ہی کوئی نہ، اللہ حضرت جی یہاں کیا آپ کا کچھ بھی نہیں لگے گا، بلکہ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے اور دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات، تجھے کیا پتا ہے سجدے میں طاقت کیا ہے، اس لیے پتر میرے کروں تا ڈلی اور کوئی گل نہیں، سارے آگے ہاتھ جوڑ کے نماز نماز بغیر کوئی چارہ نہیں، 5 وقت دی نماز جنہیں بچے بیٹھے جنہیں بچے، اور دوسری گل پتر سونی کر کے داڑھی رکھو، سونی کر کے چلے ہو، بڑھی کو ڈر دے، رب دے رسول کو نہیں ڈر دے، کوئی کی کرے گی بڑھی، کی کر لے گی یہ رکھ لو گے تو جی داڑھی رو آ کے بڑھی رکھنی ہے تو مینوں پھر میں کی بولا، میں مسجد سے بیٹھا تھا، میں پتر سونی کر کے رکھو، اور میں آپ کو میں یہاں آپ کی خوشامد نہیں کرنے آیا، یا آپ کی خوشامد کر کے کیا لے لوں گا میں، تو آپ لوگ کیا دے دو گے مجھے، رب تو رب کا رسول ناراض ہو گیا تو ہی پورا پنڈ بھی میرے نام لکھ دو، میرے کسے کام نہیں آنا ہے، تے رب دا رسول راضی تے 10 روپے دے نوٹ چ بھی اینی برکت پینی، میری نسلاں کو نہیں مکنا ہے، میں آپ کی خیر خائی کر رہا ہوں، پتر سونی کر کے داڑھی رکھو ہے، احادیث موجود ہیں، بزرگوں کے اقوال موجود ہیں، لیکن میرے بابے نے کمال ہی کر چھڑے،
کمال کر چھڑیا یار. آپ بڑے درد نہ فرماندے نے, وہ سنگیا داڑھی رکھ لے, اے ککھ رکھ لے, وہ سنگیا ککھ رکھ لے. کسی نے عرض کی تھی جناب کی ہوئے گا ککھ رکھیا؟ فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. ہاں جی, یہ پتر کیا ہیں یہ آپ کو کل پتہ چلے گا. بلکہ میں اللہ کے گھر بیٹھا ہوں, یا اللہ کل نہ اج ہی سانو ہوش دے دے, سانو اج ہی نہ ککھاں دی قدر آ جائے. اب سارے نوجوان بچے بیٹھے ہو, میں باپ سے ایک سوال کرنے لگا, آپ نے اس کا صحیح صحیح جواب دینا. ایک ہے پنجاب کالج, ایک ہے اسپائر کالج. میں چلو دو کا کر کے بات مکا دیتا ہوں. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا, آپ کے گلے میں کارڈ بھی لٹکا ہوا ہے جیسے ادھر انتظامیہ والوں نے لٹکائے ہوئے ہیں پنجاب کالج کا کارڈ. آپ اسپائر کالج چلے جائیں, اندر جانے دے گا چوکیدار؟ اس نے کہنا جناب ساڈے والا اولیاء نہیں, تڑا یونیفارم ساڈے والا نہیں, جنہاں دا یونیفارم پایا اتھے جاؤ. اسی طرح ہوگا نا جی. اب آپ نے جناب یونیفارم پہنا ہے پنجاب کالج کا, آپ اسپائر چلے جاؤ, یا اسپائر کا پہنا ہے پنجاب, آپ کو کوئی نہیں جانے دے گا. تو پتر میں کہن ڈیا تھا جی کل کتے ساڈے نال لینجی نہ ہوئے. جب اسی نبی علیہ السلام دی بارگاہ چادر ہون لگی تو اتنے کھلوتا فرشتہ کہ جناب جنہ والا حلیہ ہے اتھے ہی جاؤ. ہاں جی, ککھ پلے نہیں جی پتر رہنا اس ویلے, اور انج ہونا جی, کیونکہ محبوب علیہ السلام نے یہاں فرما دیا. آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن کی مشابت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. ایسلی پتر. اور تیسری گل جدی اس ٹائم سب تو بڑی ساڈے معاشرے نو ضرورت ہے, پتر ظالم نہ بنو, رحم دل بنو, اللہ دی مخلوق تے رحم کرو. ایوب صاحب ساتھ چلے گئے ہیں, یہ بھی اس بات کے گواہ ہیں, وہ پڑھ کے چلے گئے ہیں. حافظ صاحب کی عرس پہ نا حافظ صاحب یہ پتر جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ ہمارے گناہوں, اور میں ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں, بڑی بڑی ہماری کوتاہیاں. آپ کچھ وقت کو مینیج کرتے تو چلو ہم نے کچھ اور بڑھا لینا تھا سلسلے کو, کیونکہ میری اب بس ہو گئی ہے. میں صبح تقریباً رات کو 3 بجے گھر آیا ہوں, فجر کی نماز پڑھ کے میں 7 بجے سویا ہوں, تقریباً 9 بجے اٹھ کے میں پھر بڑیانی چلا گیا, اور اس وقت کا میں سفر پہ ہوں. لیکن پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا, آپ کو سب سے ویلے ہیں مولوی لگتے ہیں جنہوں نے صبح اٹھ کے فجر بھی پڑھنی ہے. جو پہلے آپ نے گروپ پوتا دیا ان کا کوئی پتہ نہیں, نہ انہوں نے پڑھنی ہے نہ انہوں نے پڑھانی ہے. ہم نے یہ پڑھنی ہے یا ہم نے پڑھانی ہے. لیکن پتہ نہیں آپ کا کیا مزاج بن گیا ہے سنیوں کا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ روح زمین کے سب سے ویلے لوگ مولوی ہیں, جس نے فجر بھی پڑھانی ہے, جس نے فجر کے بعد درس بھی دینا ہے, جس نے صبح اٹھ کے مدرسے میں بھی جانا ہے, جس نے صبح اٹھ کے کہیں نہ کہیں لیکچر بھی دینا ہے. آپ کو لگتا ہے سب سے ویلے دنیا کے ہم ہیں, اور دنیا کے سب سے زیادہ بے قدرے بھی ہم ہیں. کسی کے لیے ہمیں بٹھایا جا سکتا ہے, ہمارے لیے کسی کو نہیں بٹھایا جا سکتا. یار آپ ہی ہماری قدر نہیں کرتے تو پھر ہماری قدر کرنے کی نہیں, آپ ہی ہماری قدر نہیں کرتے. ایک نعت خاں کے آگے ہم آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آتے. ٹھیک ہے جی تسی بہو پڑھن گے پہلے, کیونکہ تھی تو دنیا سے سب تو ویلے تے نکمے بندے ہو. اللہ تم نے ویلا اور نکمہ کہا ہے, لیکن میرے محبوب نے فرمایا جو علماء ہیں وہ میرے ورثاء ہیں. تم نے ہمیں ویلا اور نکمہ بنا دیا, محبوب نے تو نہیں بنایا تھا. محبوب نے تو فرمایا تھا جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے جیسے اس نے مجھے دیکھا. یہ تم نے ہمیں ویلا اور نکمہ کر دیا اپنے کاغذوں میں. محبوب تو فرماتے ہیں جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل کے ساتھ مصافحہ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا. اور آج دور یہ آیا کہ ہمیں نعت خوانوں کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے. نہیں جناب وہ پڑھ رہے نہیں, تسی تے ویلے ہو نا, تسی این جی ہو بس بہو چپ کر کے, تہاڈا ٹائم کوئی قیمتی نہیں. تسی کیڑی سرے فجر پڑھنی, او خدا کا واسطہ سنیو, کو تھوڑا جہا ہوش چاہ جاؤ, کو تھوڑا جہا ہوش چاہ جاؤ, کو تھوڑا جہا ہوش چاہ جاؤ یار, کو تھوڑا عقل مت پاؤ. کیوں اپنے علماء کو رول رہے ہو آپ لوگ؟ جتنی بے قدری اہل سنت میں علماء کی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. پتہ نہیں کب تمہیں ہوش آنی ہے, کب تمہیں ہوش آنی ہے, کب تم نے بڑا ہونا ہے. اللہ رحم اور خیر فرمائے. اور یہ نہیں کہ ہر جگہ یہی حال ہے, ہر جگہ یہی حال ہے. سنیا نے ہیرے رول رول کے مار چھڑے نے.
جیوندیاں بابے خادم حسین دی قدر نہیں کی، بعد سارے یاد آ گیا. ہاں بھائی مزاج ہے جی ہمارا یہ. کیوں جی قبلہ جی مزاج ہے ہمارا. جیوندے دی قدر کوئی نہیں کرتے اسی ہے. جو لگیا جائے تو جناب پھر ہر مسیح بابا جی کے نام دے ختم بھی ہوئے ہیں. ہر ایک نے جناب بابا جی کے نام دا پروگرام بھی کیتا. جدو بابا جی ہوں سی انہوں جی سخت نہیں بڑھو بھائی ہونا بھی چاہیے سخت حضور کے لیے. کیوں نہیں سخت ہونا چاہیے؟ اس لیے پتر اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے. آج ساڑھے سنیاں دیا مسیتاں ویلیاں نے. کیوں؟ تم علماء کو ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کی محبت ہے کیونکہ شاید میں آیا اس علاقے میں پہلی بار ہوں. بیچارے بہ رہے دن سارے. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ لگتا ہے جب میرے نام پہ تم اس طرح دنیا کو بٹھا کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو پھر ان کے ساتھ. بہرحال پتر ہوش کرو تھوڑی جی، اور اپنی محفلوں کے رنگ ایک تلاوت کراؤ، ایک نعت پڑھاؤ، بیان چار کراؤ جی لوڑ ہے حضرت. ایک مولوی صاحب نے کو جناب تسی صرف اج نماز دے موضوع تے بولنا. ایک مولوی صاحب نے کو جناب تسی اج صرف داڑھی دے موضوع تے بولنا. ایک مولوی صاحب نے کو جناب اتنے ساڑیاں دھیاں بیٹھی نے تسی اج صرف پردے تے بولنا. ایک مولوی صاحب نے کو جناب تسی اج صرف جھوٹ سے بول. خدا کی قسم ہے 1 سال میں پاکستان میں تبدیلی نہ آئی تو میں جرمدار ہوں. تربیت ہے ہی کوئی نہیں حضرت. 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہو رہا مولوی صاحب نے ادو ٹائم دینا سامنے بیٹھے ہیں. انہیں پونگ بج گئی بیچارے. اون جی بیچارے سنن جو گے رہے نہیں مجھے، کیونکہ مجھے غصہ آ رہا ہے. میں سامنے بیٹھے کئی چہرے سوتے دیکھ رہا ہوں، لیکن ان کی مجبوری نہیں. بیچارے کب کے بیٹھے ہوئے ہیں غریب کے بندے. صبح انہوں نے کام کیا ہے، صبح اٹھ کے انہوں نے پھر کام کرنا بیچاروں. اس لیے پتر اپنے آپ کو بدلو. حضرت حافظ صابر علی صابر، ایوب صابر صاحب بھی اگر ہوتے تو وہ بھی گواہی دیتے. بندے نے بات سنائی، اسی پہ میں بات ختم کر دوں گا. کوئی حضرت جی وہ خطیب شتیب نہیں تھا، لیکن انہوں نے بات اس طرح کی سنائی، اس نے چیخیں نکلوا دی سب کی. وہ کہتے ہیں بارش نہیں آ رہی تھی، بارش نہیں آ رہی تھی. جون کا ماہ تھا، کڑاکے دی گرمی ہے. جڑا بندہ آئے آ کے حافظ صابر علی صابر صاحب نے کہ جناب بارش دی دعا کرو. اور آپ کو یاد ہے نا حافظ صابر علی صابر صاحب کی دعا. اور جو دعا کرتے ہیں انہیں لگتا ہی بابے نے رب نو منا ہی لینا ہے، بابے نے رب نو منا لینا ہے. لیکن کہتے ہیں بارش کوئی نہیں. جنہوں نے یہ بات سنائی وہ ملک صاحب تھے، کوئی حافظ صابر علی صابر صاحب کے مرید تھے. وہ کہتے ہیں ایک دن ایک بچہ بھیج کے نا حافظ صابر علی صابر صاحب نے بلایا میں نے. کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا. کہتے ہیں آپ نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کے دیا اور فرمانے لگے ملک جی ایدا او قیمہ لے کے آنا ہے جڑا تسی اپنے گھر کھاندے. فرق ہے نا حضرت جی. میں ایک دن قیمہ لین گیا، مجھے کسائی کہندا ہے حضرت صاحب گھر پکانا ہے کہ کسی نے دینا ہے؟ میں جی کو وکری وکری آئٹم بھی ہے نہیں. جی کسی نے دینا تو پھر میں چھچڑے چھچڑے بھی بات لاکھ دی لعنت ہوئے. جی کسی نے دینا تو سب اور سونا دے. ہاں جی اللہ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اتنی دیر نہیں نیکی کی حقیقت کو پا سکتے جتنی دیر تم اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ دو جو تمہیں پیاری ہے. کیا امام علی مقام نے کربلا میں علی اصغر نہیں دیے؟ کیا علی اکبر نہیں دیے؟ اللہ کے نام پہ تو سونے چیز دو یار. مجھے بڑا غصہ آیا. وہ کہتے مجھے کہنے لگے تاکید کر کے ملک صاحب او قیمہ لے آنا ہے جڑا اپنے گھر پکاندے ہو. کہتے میں سمجھ گیا. کہتے میں نے جا کے کسائی کو کہا حضرت جی نو ہڈی نو چربی 1 گلاس قیمہ دو. کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا لے کے وہاں گیا. کہتے میں نے قیمہ پیش کیا. شاپر پکڑ کے فرمانے لگے ملک جی جاؤ. کہتے میں نہیں گیا، میں باہر جا کے چھپ گیا. اب حافظ صاحب دی مسجد سے باہر نکلے نا تو مین اڈے پہ جانے کے 2 راستے ہیں. ایک بڑا راستہ جہاں سے گاڑی آ جاتی ہے، دوسرا اس سائڈ والا راستہ جو پتلا راستہ ہے حضرت جی. کہتے حافظ صاحب پتلے راستے سے نکلے. کہتے میں بھی چھپ چھپ کے پیچھے. کہتے تھوڑا سا آگے گئے تو مجھے پیچھے سے پکار کے کہتے ملک صاحب جی آنا ہی ہے تو پھر نہ لاؤ، چھپ کے تو نہ ہو. کہتے میں ساتھ ساتھ ہو گیا. کہتے آپ بھوپال والے اڈے پہ پہنچے، اڈا کراس کیا. کہتے آگے جا کے کھیتوں میں اتر گئے. کہتے جب کھیتوں میں اترے نا تو آگے جا کے کیا دیکھا کہ ایک کتی سوئی ہے. انہیں بچے دیتے تھے لیکن کتی دا حال ہے کہ حضرت ادیاں پچھلیاں لتاں ٹوٹ گئی دیں. بچیاں واسطے کوئی رزق لبن اسی بھی تو حضرت جی گڈی تے بہ کے ویکھ دے کھ بھی نہیں نہ. کوئی گاڑی والا جاتا اس کو ہٹ کر گیا تھا، اس کی پیچھے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوئی تھیں حضرت جی. اب وہ بھی بھوکی ہے. جب وہ بھوکی ہے تو پھر دودھ کوئی نہیں تو بچے بھی بھوکے ہیں. ملک صاحب فرماتے کتی سمانا منہ کر کے روئے پئی تے بچے بھی پھر رون. تو پھر حضرت جی بارش کتوں آئے؟ پھر بارش کتوں آئے؟
فرماندے نے آفس صاحب نے ویکھو کڈے وڈے لوگ سن، کہتے شاپر انہوں نے جا کے نہیں، انہوں نے شاپر کھول کے انہوں فولڈ کیتا تاکہ انہوں کھان چ تکلیف نہ ہوئے، کہ انہوں نے فولڈ کر کے اگے قیمہ رکھیا، پتہ نہیں کدوں دی بھکھی سی، کہ انہوں نے کتی پہ گئی قیمے رج کے انہیں قیمہ کھادا، سارا کھا لیا، کہتے ہیں میں تے آفس صاحب بیٹھ کے ویکھدے رہے، آفس صاحب نہ روندے رہے، کہتے ہیں جدوں اسی گئے نا اینی کہ گرمی سی کہ اسی اپنے پسینے چ بھجے گئے، فرماندے نے کتی نے قیمہ کھا کے انہاں دا سامان ال منہ کر کے کو آواز ہی کڈی ہے، فرماندے نے تو واپس آیا قربان جاواں اسی بارش سے بھجدے آئے یہ آج ہر دوسرے بندے کو وہم پڑ گیا کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہوا ہے۔ پتر میں سیدھی گل کر کے اٹھن لگا جی بس کسی نے تھوڑے تے جادو نہیں کیتا، اسی اپنے تے آپ ہی کر لیا۔ ہوں تسی کہو گے مولوی صاحب کی کر لیا؟ ہاں اے سن لو کی کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مفہوم مبارک ہے، فرمان مبارک کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم، اسی بے رحم ہو گئے ہیں، اسی بے رحم ہو گئے، خدا دا واسطہ بڑا دھیان کرو یار۔ میں بڑا سوچیا میں یار جی کتی بھکھی ہوئے تو بارش نہ ہوئے تو جی بندے بھکھے ہون تو پھر جی بندے بھکھے ہون تو پھر اپنے آلے دوالے جس وہ ایوب بھائی ہوری پڑھ کے چلے گئے جس علی دے نا دے ہی صرف نعرے مارنے کو کام بھی تے مولا علی والا کریے کو کام بھی تے مولا علی والا کریے اہل بیت دی سی غلامی دا دعویٰ رکھنے کو کام بھی تے درجی ہونا والا کریے۔ اس لیے پتر اللہ تعالیٰ سارے انہوں سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ کوشش کرو گے نا 5 ویلے دی نماز انشاءاللہ ہاتھ کھلار کے ذرا دل وڈا کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اور داڑھی بھی رکھنی ہے ٹھیک ہے جی۔ اور پتر ماڑیاں دا دھیان بھی رکھنا ہے، بڑا دھیان رکھو ماڑیاں دا بڑا دھیان رکھنا ہے، ماڑیاں دا بڑا دھیان۔ ایک گل بچے نے کہی سی چلو مینوں یاد آ گئی، فرمائش کی تھی میں بھی سنا دینا، ٹھیک ہے جی۔ اور پتر یاد رکھو اگر اللہ اور اللہ دے رسول نہ بے وفائی کرو گے تانوں کتے ٹو نہیں جے پینی ہے، کیونکہ جو کچھ جے اتھے ہی ہے۔ میرے بزرگ ایک بڑی سونی گل بچے نے کیا، چلو حکیم صاحب فرماندے نے کوئی بادشاہ سی تے بیمار ہو گیا، لیکن وہ صرف بادشاہ نہیں سی، اللہ والا بھی سی۔ اور اتنے حضرت اگر کوئی پیسے والا بیٹھا ہے نا تو میں تمہیں کہاں گا بھائی جی بڑی سوکھی جے تہاڈے لیے رب نے یاری لانا، ساڈے لیے اوکھا ہے، نفل پڑھاں گے روزے رکھاں گے مجاہدے کراں گے پھر بھی پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا ہے۔ لیکن محبوب فرماندے نے السخی حبیب اللہ، سخی اللہ دا یار ہے۔ جیسے کوئی پیسے والا بیٹھا سوکھا کام جے تہاڈے لیے بڑا سوکھا جے، کھانیاں تے 2 روٹیاں نے کورے نال لے کے جانا کوئی نہیں ہے، جڑے تو منڈے دے نام تے جوڑن دے ہیں وہ بھی اپنا نصیب لے کے آیا دا میاں، اینو خرچ کر، اینو خرچ کر، نہ تو گھبرا، جنہیں تینوں دیتا ہے تیرے پتر نو بھی دے گا، اینو خرچ کر ماڑے ہوتے، اینو خرچ کر ماڑے۔ وہ صرف بادشاہ نہیں سی، رب دا ولی بھی سی، بیمار ہو گیا حضرت، طبیبہ نے علاج کیتا آرام کوئی نہیں آیا، انہیں باہر اعلان کر چھڑے، انہیں کہا بھئی اے بیماری ہے جدے کا دوائی ہے نا میری لے آؤ، شرط ہے نہیں کہ کھاواں گا آرام آئے گا تے پیسے، دوائی لو تے پیسے لے جو۔ لو جی لوگاں دا مشغلہ بن گیا، ایویں کسی نے پتا کٹنا پوڑی بنا کے بادشاہ سلامت کر لیا، بادشاہ سلامت تہاڈی بیماری دی دوائی، وہ اللہ دا ولی بھی فراست بھی سی، وہ پوڑی نو نا ہاتھ تے رکھ کے انہیں پوچھنا تیرے جی شفا ہے کہ نہیں، انہیں کہنا نہیں ہے، انہیں کہنا تے پوڑی نو اتنے رکھ چھوڑو۔ لوکاں دا مشغلہ بن گیا، روز جناب پوں پوڑیاں بن لوکاں نے لیا، لکھیا ہے کہ اس شہر وچ ایک مائی تو دا پتر بھی رہندا سی، مائی اللہ دی ولی سی۔ ایک دن پتر آ کے کہنے لگا ماں سارا شہر بادشاہ نو لٹ کے کھا چلا ہے تے میں بھی نہ اج پوڑی لے جا، انہیں کہا نا پترا تینوں اج تک رام دا لکما نہیں کھویا ہے، یہ کی کروں میں تو، ہاں اے بھی کہ اج دی رات دے دے کل لے جی پوڑی۔ ماں ہی مسلے والی سی، ساری رات مسلے تے کھلوتی رہی، سرگی ویلے عرض کر دی ربا کسی شہر چ شفا آپ ہی کوئی نہیں ہے، تو ہی پانا ہے۔ میرا منڈا بھی کہندا ہے پوڑی لے کے جانی ہے، میں آرام نہیں کھانا چاہتی، سیرے کچھ بھیجاں گی جوین جوں شفا تو ہی پا چڑی ہے۔ انہیں سیرے فجر پڑھ کے جوین دی پوڑی بن کے دیتی، کیا جا پترا بادشاہ کا لے جا، وہ لے کے گیا پوڑی، بادشاہ نے ہاتھ تے رکھی،
اور پوچھتا شفا ہے کہ نہیں ہے. وہ پوڑی بول پئی, انہیں کیا میرے شفا ہے. وہ جڑیاں پیچھے باری چ پئیاں ہن وہ بھی بول پئیاں انہیں کیا ساڈے چ بھی شفا ہے. شفا اتوں ہی پتہ, شفا اتوں ہی پتہ. اور اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر چھڑیا. آپ نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہاں پتر چھڈو گے تو نہ کو ویکسین کام آنی. جی ویکھ لو وزیر اعظم نے لوائی اگلے دن ہی ہو گیا. ہاں جی لوائی سنا اگلے دن ہی ہو گیا ویکسین. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا. اول حمد ثنا نہ اسرائیل خدا ہے تے نہ امریکہ خدا ہے. وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اوہی خدا ہے. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا. اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا ہے. وہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس لیے پتر جو کچھ گزر لف جاؤ لف جاؤ, نہیں تو حالات دن بدن سخت ہونے جائیں. اللہ تعالی سارے دی خیر فرمائے جو کہ ہے جو سنے. کیونکہ پتر میں اللہ میری بس ہو گئی تھی, میں پورے پاؤں وٹی آن ڈی دی. اللہ تعالی خیر فرمائے, اللہ تعالی سلامت رکھے, اللہ دین دنیا دی نعمتاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نہیں سلام پڑھو حضرت جی, سلام پڑھو ایک شعر. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی اور ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. السلام اللہ کے لاڈلے اور پیار رسول. یہ سلام آج زانا ہو قبول. دست بستہ ہے کھڑے آقا جی حاضر غلام. پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. پروردگار عالم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. انجمن غلامان مصطفیٰ بلوالی نے بڑی محنت محبت کے ساتھ یہ اہتمام کیا. ان کی محنت محبت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے بھی حضرات محفل میں شامل ہیں پروردگار اپنے محبوب کے صدقے سب کی حاضری کو قبول فرما. یا الہی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدقے سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرما. سب کو اپنی خیر و برکت سب پہ خیر و برکت کا نزول فرما. یا الہی تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. بالخصوص
محمد اقبال صاحب بیمار ہیں، پروردگار عالم انہیں شفائی کلیہ عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی جسمانی بیماری کو دور فرما۔ پروردگار عالم پوری امت مسلمہ میں جو بھی کرونا کی وبا میں مبتلا ہے، پروردگار سب کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کو، ہمارے ملک پاکستان کو جہاں جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں، ہر مسلمان کو اس وبا سے محفوظ فرما، ہر بلا، ہر وبا، ہر بیماری سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یا الہی عرفان لیاقت صاحب اپنے پیارے حبیب کی میلاد کے صدقے انہیں اولاد نورینہ عطا فرما۔ مدثر برار صاحب ہے، پروردگار عالم انہیں بھی اولاد نورینہ عطا فرما۔ یا الہی جو بھی بے اولاد ہیں اپنے حبیب کے صدقے سب کو اولاد صالحہ عطا فرما، جن کی اولادیں انہیں ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اس بستی پہ اپنا خاص کرم و فضل فرما، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اس ملک کو ہر وبا سے محفوظ فرما، اندرونی برونی خطرات سے محفوظ فرما، اس ملک پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، جہاں جہاں بھی تیرے محبوب کے نام لے وہ سب پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ پروردگار عالم جو بھی دعائیں کی اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔